نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی وقار سخن پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور ہم آج بھی ذکر کریں گے ذکر معصومہ عالم۔ ذکر معصومہ عالم کر لیں، ہم ان کا ذکر بصد احترام کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر بصد احترام کرتے ہیں، رسول پاک بھی جن کو سلام کرتے ہیں۔ ہم ان کا ذکر بصد احترام کرتے ہیں، رسول پاک بھی جن کو سلام کرتے ہیں، رسول پاک بھی جن کو سلام کرتے ہیں، ثنائے بنت رسول انعام کرتے ہیں، ثنائے بنت رسول انعام کرتے ہیں، ثنائے بنت رسول انعام کرتے ہیں، پسند ہے جو خدا کو وہ کام کرتے ہیں، ثنائے بنت رسول انعام کرتے ہیں، پسند ہے جو خدا کو وہ کام کرتے ہیں، پسند ہے جو خدا کو وہ کام کرتے ہیں، عجیب کام شہ خاص و عام کرتے ہیں، عجیب کام شہ خاص و عام کرتے ہیں، خود اپنی بیٹی کو جھک کر سلام کرتے ہیں، عجیب کام شہ خاص و عام کرتے ہیں، خود اپنی بیٹی کو جھک کر سلام کرتے ہیں، خود اپنی بیٹی کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور در بطول کی عظمت، ارے معاذ اللہ، در بطول کی عظمت، ارے معاذ اللہ، ملک فقیر کی صورت کلام کرتے ہیں، ملک فقیر کی صورت کلام کرتے ہیں، ملک فقیر کی صورت کلام کرتے ہیں۔ وہ جبرائیل امی ہیں کہ خادم زہرا، وہ جبرائیل امی ہیں کہ خادم زہرا زمیں پا چکی چلانے کا کام کرتے ہیں، زمیں پا چکی چلانے کا کام کرتے ہیں، زمیں پا چکی چلانے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ مجلسیں، یہ حدیث قصہ، یہ ذکر خدا، یہ مجلسیں، یہ حدیث قصہ، یہ ذکر خدا، انہیں بلانے کا سب اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ حدیث قصہ، یہ ذکر خدا، انہیں بلانے کا سب اہتمام کرتے ہیں، انہیں بلانے کا سب اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو فاطمہ کا ہے دشمن، خدا کا دشمن ہے، جو فاطمہ کا ہے دشمن، خدا کا دشمن ہے، جہاں میں قول نبی ہم یہ عام کرتے ہیں، جہاں میں قول نبی ہم یہ عام کرتے ہیں۔ اور سلام جس کو خدا بھی سلام کرتا ہے، سلام جس کو خدا بھی سلام کرتا ہے، سلام جس کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، سلام جس کو پیغمبر سلام کرتے ہیں۔ اور پڑھاؤ کلمہ سناؤ ہمیں حدیث قصہ، پڑھاؤ کلمہ سناؤ ہمیں حدیث قصہ، ہم اپنی زیست کا قصہ تمام کرتے ہیں۔ پڑھاؤ کلمہ سناؤ ہمیں حدیث قصہ، ہم اپنی زیست کا قصہ
تمام کرتے ہیں، ہم اپنی زیست کا قصہ تمام کرتے ہیں۔ ناظرین، ذکر معصوم عالم یعنی ذکر جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی پہ مسلسل ذکر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول مسلسل ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، ان کے عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ علماء حضرات اس پر خاص طور سے روشنی ڈال رہے ہیں، اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہے، اور مسلسل اہل بیت ٹی وی ذکر معصوم عالم میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا بھی یہ پروگرام وقار سخن، جس میں ہم ذکر معصوم عالم کریں گے۔ ناظرین، آئیے ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچا جائے جو یوں تو بزرگ ہیں، لیکن جب ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوان لگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ذکر اہل بیت کرنے والا بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دل جوان ہوتا ہے، اور بڑی عقیدت کے ساتھ، جوش کے ساتھ جب ذکر اہل بیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ سے ایک ایسے ہی شاعر کا کلام آپ سے شیئر کریں، یعنی جناب حیدر ننوتوی صاحب۔ بزرگ شاعر ہیں، ننوتوی سے تعلق ہے آپ کا، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں وہ کیا سناتے ہیں، سماعت فرمائیے جناب حیدر ننوتوی صاحب سے ان کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کر رہا ہوں عظمت شہزادی کونین، ملاحظہ کریں۔ جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے، ملاحظہ کریں بغیر جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے، اور صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے، صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے، صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے، اور باپ تعظیم کرے ان میں ابھی ہاں کہہ کر، باپ تعظیم کرے ان میں ابھی ہاں کہہ کر، ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے، ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے، جذبہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم حیدر ننوتوی صاحب، جنہوں نے بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک اور اہم کڑی سرزمین لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑے محترم شاعر اہل بیت جناب قدسی لکھنوی صاحب کے حضور پہنچا جائے، اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ بارگاہ شہزادی کونین میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ سماعت فرمائیے محترم قدسی لکھنوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ یہ معنی سامنے میرے نہیں ہے فاطمہ زہرا،
یہ معنی سامنے میرے نہیں ہے فاطمہ زہرا، جہاں فکر رسا پہنچے وہیں ہے فاطمہ زہرا، جہاں فکر رسا پہنچے وہیں ہے فاطمہ زہرا۔ بھی میں نے کہا تھا نہیں ہے کہ یہ معنی سامنے میرے نہیں ہے فاطمہ زہرا، جہاں فکر رسا پہنچے وہی ہے فاطمہ زہرا، بہت چشم عقیدت سے قری ہے فاطمہ زہرا، بہت چشم عقیدت سے قری ہے فاطمہ زہرا، میری ہر سانس کہتی ہے یہی ہے فاطمہ زہرا، میری ہر سانس کہتی ہے یہی ہے فاطمہ زہرا۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ میری ہر سانس کہتی ہے یہی ہے فاطمہ زہرا، کہ مقابل نور عصمت کے یہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، ملاحظہ فرمائے کہ مقابل نور عصمت کے یہ سورج ڈوب جاتا ہے، اسے معلوم ہے پردہ نشی ہے فاطمہ زہرا، اسے معلوم ہے پردہ نشی ہے فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم قدسی لکھنوی صاحب، جنہوں نے ابھی بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ آئیے ناظرین، اب ہم عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم شعیب نوغانوی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان کا کلام آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے، آپ کے اسکرین پر ہیں جناب شعیب نوغانوی صاحب۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قسمت میرے ہونٹوں پجو زہرا کی مدحت ہے، زہر قسمت میرے ہونٹوں پجو زہرا کی مدحت ہے، سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے، جو ذکر سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں، جو ذکر سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں، عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے محترم شعیب نوغانوی صاحب۔ ناظرین، اس خاکسار سلیم امروہی کے بھی 4 مصرے سماعت فرما لیجئے کہ ثابت یہ بات بضعت منی سے ہو گئی، ثابت یہ بات بضعت منی سے ہو گئی، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، دانا ہر ایک پڑھتا ہے تسبیح آپ کی، دانا ہر ایک پڑھتا ہے
तस्बीह आप की बेशक सलीम ऐन इबादत है फातिमा बेशक सलीम ऐन इबादत है फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुसलसल अहले बैत पर सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान की जा रही है। उनकी सीरत की रोशनी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत गुफ्तगू हो रही है और आप मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम अहले बैत पर देख रहे हैं, क्योंकि ये अय्याम फ़ातिमी का सिलसिला चल रहा है और जी चाहता है कि सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान की जाती रहे। वो एक बेहतरीन बेटी की सूरत में नज़र आती हैं, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेटी जो एक मिसाल जिसकी दी जाए, और एक बेहतरीन ज़ौजा और बेहतरीन शरीक हयात मौलाए कायनात की, और एक बेहतरीन माँ। तो हर रिश्ते से अगर देखा जाए तो शहज़ादी एक मिसाल कायम कर गई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस हवाले से कुछ ख़ास तौर से कि शहज़ादी की सीरत जो रही उसी की रोशनी में समाअत फरमाइए आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास साहब ज़ैदी सिरसवी आपसे मुखातिब हैं, स्क्रीन पर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम ज़मानिना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए पैगंबर अकरम की साहबजादी पैगंबर अकरम की बेटी में बेहतरीन नमूने अमल है। जैसा कि हमारी गुफ्तगू है अय्याम फ़ातिमिया में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़, और मौजू ये है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो फैमिली लाइफ है, ख़ानवादी ज़िंदगी है, उसमें हमारे लिए नमूने अमल क्या है, हमारे लिए उनकी कौन सी सीरत, यानी कौन सी सीरत है जिस पर हमें अमल करना है, हमारे लिए उन्होंने कौन सी सीरत पेश की है। तो जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की उसमें इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का कौल है कि मेरे लिए पैगंबर अकरम की बेटी की ज़िंदगी नमूने अमल है। इसलिए बहुत अहमियत है इस बात पर गौर करने की कि जिस इमाम का इंतज़ार 1150 साल से हम शिया अफराद कर रहे हैं, उसके अलावा जिस इमाम के लिए दूसरे फ़िरक़ों के अफराद या मुसलमान मुंतज़िर हैं कि वो आएंगे, जनाब ज़हरा की औलाद से होंगे और ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, वो ये कह रहे हैं और जिसकी सीरत पे चलने के लिए हम तैयार हैं। और आज के ज़माने में ये कहा जाए कि जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना रखता हो वो जाहिलियत की मौत मर गया। यानी इमाम की सीरत क्या है, इमाम क्या चाहते हैं, उसको हम समझें, उस पर अमल करें। लेकिन इमाम ये कह रहे हैं कि मेरे लिए पैगंबर अकरम की साहिबजादी की सीरत जो है वो नमूना अमल है। तो लिहाजा इस पर गौर करना है, तवज्जो देनी है कि जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, ये जो हमारे वक्त के इमाम हैं जिनके हम मुंतज़िर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए पैगंबर अकरम की बेटी की सीरत और उनका अमल मेरे लिए नमूने अमल है, वो आइडियल है मेरे लिए। यानी उनकी सीरत पर मैं चलता हूँ, मैं उनकी सीरत पर चलता हूँ। तमाम उम्मत मुंतज़िर है इमाम की सीरत पर चलने के लिए, और इमाम कह रहे हैं कि मैं पैगंबर की बेटी की सीरत पर चलता हूँ।
تو مختصر سے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خانوادی زندگی، فیملی لائف، جب ایک فیملی زندگی گزارتی ہے تو اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمارے لیے کیا نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی سے آپ پوچھیں، کسی بھی خاتون سے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا کیا جانتی ہیں، تو بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہم کو ان کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ تو بہت سی ایک خاتون کی بہت سی فضیلتیں ہوتی ہیں، بہت سی سیرت ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر چلنا چاہیے، لیکن وہ جو شہزادی کونین ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یقیناً ان کی سیرت پر چل کر ہی ایک خاتون جنت میں جا سکتی ہے، تبھی تو وہ جنت کی سردار ہیں، اور جو جنت کے سردار کی پیروی کرے گی وہ جنت میں جائے گی۔ تو ایک زندگی ہے فیملی لائف۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جب فیملی لائف ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، پرسنل انڈیویجول لائف، ایک ہوتی ہے فیملی لائف، اور بعض دوستوں کے ساتھ، بعض جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ فیملی لائف کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک خاتون زندگی گزار رہی ہے کسی معاشرے میں، کسی گھر کے اندر، تو ظاہر سے بات ہے کہ دیکھا جائے گا اس کے تعلقات اس کے شوہر سے کیسے ہیں، شوہر کے یہاں آنے سے پہلے اپنے والد سے کیسے ہیں، شوہر کے یہاں آ گئی شوہر سے کیسے ہیں، پڑوسیوں سے کیسے ہیں، بچوں سے کیسے ہیں، رشتہ داروں سے کیسے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے۔ جان لینا ایک الگ چیز ہے اور سیرت پر چلنا الگ چیز ہے۔ بہت سے افراد دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کی سیرت اور لائف ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، یعنی اس پر عمل بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور عمل نہ کریں تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ دنیا سے جانے کے بعد۔ لیکن یقیناً جس ذات کی زندگی کو وقت کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے ان کی سیرت نمونہ عمل ہے، تو یقیناً اگر اس سیرت پر نہ چلا جائے تو دنیا میں بھی فرق پڑتا ہے اور آخرت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ مختصراً میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک سیرت ہوتی ہے خاتون کی جب وہ گھر میں رہ رہی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک فیملی ہوتی ہے، شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو بہت سی ذمہ داری ہوتی ہے خاتون کی، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی، اس میں ایک لقب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جس کو کہا جاتا ہے حانیہ۔ حانیہ کا مطلب یہ ہے کہ مہر و محبت والی۔ جو بچوں کے ساتھ زندگی ہے وہ بھی مہر و محبت والی ہے، جو والد کے ساتھ زندگی ہے وہ بھی مہر و محبت والی ہے، اور جو شوہر کے ساتھ زندگی ہے وہ بھی مہر و محبت والی ہے۔ اب اس کو ہم مختصراً توجہ دے سکتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ شوہر کے ساتھ جب ایک خاتون زندگی گزار رہی ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ شوہر ہیں، ازدواجی زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے، جو ہماری عام خواتین ہمارے معاشرے میں یا جگہ جگہ زندگی گزارتی ہیں، آپ اخبار میں دیکھیے، ٹی وی میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ جو شوہر کے ساتھ ان کی زندگی ہوتی ہے وہ اس طور سے ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کو یہ ناشتہ بنا کے دینا ہے، کھانا فراہم کرنا ہے، بچوں کے لیے اگر بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے زندگی دیکھنی ہے، اسکول جا رہے ہیں تو ان کو تیار کرنا ہے اور پھر انہیں اسکول بھیجنا ہے، پھر وہ آئیں تو ہوم ورک دیکھنا ہے، شوہر آئے تو ان کے لیے کھانا فراہم کرنا ہے، اگر شوہر کہیں جا رہا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آمادہ کرنی ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ کیا ذمہ داری ہے، شریعت نے کیا کہا ہے، شریعت نے
کیا چیز واجب کی ہے، کیا مستحب کی ہے. لیکن عام زندگی میں یہ چیز سب واقعات پیش آتے ہیں خاتون کے ساتھ، تو وہ سوچتی ہے کہ شوہر ہے میرا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر راضی بھی نہیں ہے تب بھی چلو ناشتہ بنا کے دے دو، راضی بھی نہیں ہے چلو بچوں کو تیار کر دو. اگر یہ بچہ نہیں پڑھے گا تو آنے والی زندگی میں لوگ کہیں گے لو صاحب ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل رہ گیا ہے، پھر ہمارے معاشرے میں بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی. اگر بچہ خصوصاً بر صغیر میں انگلش نہیں بول پا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسے یہ سکھایا جائے، انگلش سکھائی جائے، دوسری زبانیں سکھائی جائیں. مثلاً ایک پھل ہے جیسے ایپل، تو آپ سیب نہ سکھا کے اسے پہلے ایپل سکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس زبان میں بات کرے. اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کا بچہ جاہل رہ گیا. اگر شوہر کو کھانا نہ بنا کے دیں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. اگر خدا نخواستہ شوہر گھر پہ تشریف لائے کسی بھی وقت، کام سے لوٹنے کے بعد، جاب سے لوٹنے کے بعد، یا کوئی اپنی دوسری ڈیوٹی کے بعد، انڈسٹری کے بعد لوٹ کے آئے تو صاحب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مجبوری ہے، پیسے بھی لینے ہیں اور دوسرے استفادے بھی کرنے ہیں، مارکیٹ جانا ہے، دوسری جگہ جانا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک جب انسان زندگی گزارتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی. ایک یہ ہے کہ نہیں ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے، وائف بھی جاب کر رہی ہے، تو جب شام کو ہسبینڈ وائف واپس آتے ہیں تو کیوں توجہ دیں گے. وائف ہی سوچتی کہ میں خود کما رہی ہوں تو میں اس کے تحت کام کیوں کروں، میں کیوں آرڈر کو سنوں. اور ہسبینڈ بھی یہ سوچتا ہے کہ میری وائف ہے تو اس کو کرنا چاہیے، میں تھکا آ رہا ہوں. تو وہاں پر پھر اختلافات ہوتے ہیں. اور یہ زندگی ہوتی ہے جب دونوں کما رہے ہیں. ایک زندگی وہ ہے جب شوہر کما رہا ہے، وائف نہیں کما رہی ہے، اور کہیں وائف کما رہی ہے، شوہر نہیں کما رہا ہے، تو وہاں پر تو اور معاملہ بدتر ہو جاتا ہے. وہاں پر وائف ہی سوچتی ہے کما تو ہم رہے ہیں، کھا یہ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اتنی محنت کیوں کریں، ساری چیزیں ذہن میں رہتی ہیں. اب لوٹیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو لقب ہے حانیہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کرنی ہی کرنی ہے، اب تو یہ ہمارے شوہر ہیں، مانے یا نہ مانے، نعوذ باللہ میں کرنی ہے، نہیں، محبت کے رشتے سے خدمت کر رہی ہیں. بچوں سے اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون کیا کہے گا، نہیں، یہ محبت کا رشتہ ہے جو بچوں کے ساتھ بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. والد گرامی کے ساتھ جو بھی کچھ کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ والد گرامی کی سے محبت کرتی ہیں، دل میں محبت ہے والد کی، شوہر کی، بچوں کی، اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. نہ کہ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر ہم لا دیکھیں، قانون دیکھیں، شریعت دیکھیں، دوسری چیزیں دیکھیں. اس کو اس سے آگے بڑھنے کے بعد جہاں شرعی قوانین ہیں، محبت کے رشتے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پرو دیا. اگر یہ نہیں ہوتا ہے محبت کا رشتہ تو کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے مختصر وقت میں. اگر جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، ایک وکیل صاحب ہیں اور وہ رات بھر جھگڑ رہے ہیں، صبح جھگڑا کرنے کے بعد، لڑنے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو ایک بزرگ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے لکھنؤ کے، ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے تھے جب وکیل صاحب گھر میں مقدمہ نہیں جیت پائے تو عدالت میں جانے کے بعد مقدمہ کیا لڑیں گے اور کیا جیتیں گے. ایک پروفیسر جو گھر میں بحث کر رہا ہے، جب وہ گھر میں لڑ جھگڑ کر جائے گا، جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہماری اہلیہ ڈیوٹی کی وجہ سے کام کر رہی ہیں، محبت کی وجہ سے نہیں، اور تو وہ جا کر کیا یونیورسٹی میں پڑھائے گا، کالج میں کیا درس دے گا، کیا سمجھائے گا جا کر. ایسے ہی ایک بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، بزنس کتنے پیسے کا بھی ہو سکتا ہے. وہ جب لڑ جھگڑ کر جائے گا، لڑ جھگڑ کر بھی نہیں جائے گا، لیکن وہ محبت جو اسے ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، تو معاشرے میں جانے کے بعد
اپنی بزنس میں جانے کے بعد وہ کیا بزنس کرے گا، کیا سمجھے گا، اس لیے کہ اس کا ذہن حاضر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں جو حالات ہونے چاہیے وہ حالات نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک انسان کھیت پر جاتا ہے، کسان ہے، اگر اس کے گھر میں بھی یہ بات ہے تو اس کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، سب چیزوں کو ہم جمع کریں، کہ جو ایک خاتون ہے، جو کسی کی اہلیہ ہے، اگر وہ محبت کے رشتے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو شوہر جس کام کے لیے بھی گھر سے باہر جائے گا وہ اس کام میں اپنا پورا ذہن جو ہے وہ لگا سکتا ہے، ذہنی توازن اس کا برقرار رہے گا۔ لیکن اگر یہی محبت کا رشتہ زوجہ کا شوہر سے ختم ہو جائے تو جب دل اور دماغ اس کا حاضر نہیں ہوگا تو کائنات کی، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی لائن میں وہ کامیاب جلدی نہیں ہو پائے گا۔ ایک جملہ تھا، سنا تھا کہیں، کہ یہ کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ایک شخص نے، نوجوان تھا، اس نے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دنیا میں ناکام مرد زیادہ ہیں، کامیاب کم ہیں۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی سرسوی صاحب، جو ابھی آپ سے مخاطب تھے اور سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک نوحہ آپ سے شیئر کریں، اور وہ نوحہ محترم شاعر اہل بیت علی امام صاحب کی خوبصورت آواز میں ہمیں سننا ہے۔ یعنی علی امام صاحب ایک بہت اچھے شاعر اہل بیت کی حیثیت سے بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھے نوحہ خوان اور بہت اچھے نعت خواں کی حیثیت سے بھی آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ بڑی عقیدت اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں وہ شہزادی کونین کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے کوئی وہ نوحہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ تو آئیے سماعت فرمائیے شاعر اہل بیت جناب علی امام نوغانوی صاحب سے یہ نوحہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج بھی ہے سوگوار زہرا کا زمانہ، آج بھی ہے سوگوار زہرا کا زمانہ، آج بھی ہے سوگوار زہرا کا، ارے ہے تپتی دھوپ میں اجڑا دیار زہرا کا، ہے تپتی دھوپ میں اجڑا دیار زہرا کا، ہو ستم کی زد میں ہے اب تک قرار زہرا کا، ستم کی زد میں ہے اب تک قرار زہرا کا، ہوا ہے زخم سے سینہ فگار زہرا کا، ہوا ہے زخم سے سینہ فگار
تک مزار زہرا کا رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا کیا ہے اجر رسالت ادائی امت نے کیا ہے اجر رسالت ادائی امت نے کہ آج تک ہے شکستہ مزار زہرا کا کہ آج تک ہے شکستہ مزار زہرا کا کہ آج تک ہے شکستہ مزار زہرا کا بوقت بزل بہت روئے چیخ کر مولا بوقت بزل بہت روئے چیخ کر مولا ہوا علی پہ جو غم آشکار زہرا کا ہوا علی پہ جو غم آشکار زہرا کا او مکین گنبد خضرا بتائیں گے آ کر مکین گنبد خضرا بتائیں گے آ کر رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا اور اٹھا کے پردہ غیبت اب آئیے مولا اٹھا کے پردہ غیبت اب آئیے مولا کہ ختم جلد ہو اب انتظار زہرا کا کہ ختم جلد ہو اب انتظار زہرا کا گواہی دیتا ہے قرآن حلتا بڑھ کر گواہی دیتا ہے قرآن حلتا بڑھ کر ہے لفظ کن پہ بھی کل اختیار زہرا کا ہے لفظ کن پہ بھی کل اختیار زہرا کا اور کفن میں خاک
میں کہا کہ در فاطمہ میرے رکھنا، فرشتے جان لے ہے خاک سار زہرا کا، فرشتے جان لے ہے خاک سار زہرا کا، زمانہ آج بھی ہے سوگوار زہرا کا، رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین یہ تھے محترم علی امام نوگانوی صاحب جو بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، یعنی ان کا نوحہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اب یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے، انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔